میرے لکھنے کی عادت کہہ لیجیے، شوق پہ 2-3 باتوں کا گہرا اثر ہے۔ ایک تو ماحول، اس زمانے کی فضا اتفاقاً جو میسر آ گئی تھی، اور حالات، بلکہ ماحول کچھ ایسا تھا کہ میرے والد کو میوزک کا اور پھولوں کا شوق تھا۔ تو یہ سب شوق آپ نے وراثت میں لیے؟ ہاں بالکل، لاشعوری طور پہ۔ جی۔ وہ خود بھی بہت اچھا دلربا بجاتے تھے، ان کے ہاں پارٹیاں بھی ہوتی تھیں شام کو، اور پھر باغبانی اور رنگا رنگ کے پھول۔ میری والدہ لکھنے پڑھنے کی شوقین تھیں، کتب خانہ تھا، کیونکہ میرے نانا کا کتب خانہ حیدرآباد دکن میں مشہور تھا، تو کتابیں سجی ہوئی ہیں، ایک طرف پھول لہلا رہے ہیں، کہیں میوزک کی آوازیں آ رہی ہیں جی۔ اور اتفاقاً مجھے کوئی 6 سے 13 سال کی عمر تک جنوبی ساحلوں پہ رہنا پڑا، کیونکہ حیدرآباد دکن میں اس زمانے میں پلیگ ہو جاتا کرتا تھا، طاعون جسے کہتے، جی۔ تو جاڑوں میں وہاں رہنا ناممکن ہوتا تھا، تو میرے والد نے یہ کیا کہ ساحلوں پہ ہم کو بھیج دیا تھا۔ وہاں کی فضائیں، میں نے کہا نا، فضا، ماحول اور حالات کا مجھ پہ بڑا اثر تھا۔ حالات یہ تھے کہ میں وہاں شفٹ ہو گئی تھی، اور فضا وہاں کی یہ تھی، عجیب ہوش ربا تھی، آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ یہ سب تصویریں آپ کی تحریروں میں تو بہت خیال خوبی سے کیجئے، ملتی اور ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے خیالی تصویریں، حالانکہ میں ایمانداری سے لکھتی ہوں جو کچھ میں نے دیکھا۔ علاوہ کہ یہ ہمارے ارد گرد کی جو فضا ہے، جی، تقریباً یہی فضا آپ کے افسانوں میں بھی ملتی ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ ہمیشہ میرے کیریکٹر باغ میں جا کے زندگی کے مسائل حل کیا کرتے ہیں، کہ مثلاً اس وقت ہم باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور حسین مناظر کو دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود خدا جانے کیا بات ہے کہ اس وقت مجھے بے اختیار خوش ہونے کی بجائے دور سے مجھے کہیں افسردگی نظر ہی آ جاتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے آج تمام رات کلب میں راک اینڈ رول کا ہنگامہ رہے گا۔ سن رہی ہوں موسیقی کی ہنگامہ خیزتانی۔ میری دلا سے آج میں وہاں نہیں جاؤں گی، بلکہ بستر پر لیٹ کر ابن بطوطہ کا سیاحت نامہ پڑھوں۔ ارے تم کانپ رہی ہو روئی؟ ہاں کانپ رہی ہوں، لیکن سردی سے نہیں بلکہ شدت جذبات سے۔ اگر اردو افسانے کی ابتدا دیکھی جائے تو اس کی بنیاد حقیقت نگاری پہ۔ اب یہ حقیقت نگاری جو آپ کے ہاں ملتی ہے، اس میں کچھ سماجی حقیقتوں سے زیادہ آپ کی ذات کی حقیقتیں جو ہیں وہ زیادہ ابھر کے سامنے آتی ہیں۔ جی ہاں، یہ ٹھیک ہے۔ اپنی ذات کے حوالے سے بات کرنے کے باوجود بعض فنکار طبعاً ایسے ہوتے ہیں کہ اکیلے میں بیٹھ کے سوچنے کے باوجود وہ سب کچھ کر کے اپنے فن کے ذریعے پھر سوسائٹی میں داخل ہوتے ہیں۔ جی یہ ٹھیک ہے نا؟ جی ہاں، بالکل بجا۔ ہاں، ان کی تنہائی کا نتیجہ آخر میں وہی ہے کہ وہ ایک انجمن میں داخل ہوتے ہیں، اپنے فن کے ذریعے داخل ہوتے ہیں۔ مجھے خواب کبھی کتنے پسند تھے، مجھے شدید حقیقت پسندی سے ہمیشہ محض اس لیے توحش رہا کہ یہ ہمارے خوابوں کی دشمن تھی۔ تم سب جب مجھے خوابگار کہتے تھے تو میں یہ دلیل پیش کیا کرتی تھی کہ دنیا میں کسی عظیم عمل سے پہلے آدمی خواب دیکھتا ہے۔ خواب تو ایک سفر ہے جس کی منزل حقیقت ہے، اس لیے انسان نہ ہمیشہ خواب دیکھ سکتا ہے اور نہ صرف حقیقت میں زندہ رہ کر خوش رہ سکتا ہے۔
کہ مجھے سایوں سے، بلبلوں کے لہجوں سے اور پیڑوں کے لرزاں چھاؤں سے دلچسپی ہے۔ ظاہر ہے کسی زمانے میں تو میرے دنیا میں انسان کے قدموں کی چاپ بہت کم سنائی دیتی تھی، اور میری کہانیوں میں بھی بتدریج انسان اس میں داخل ہوا ہے۔ اچھا یہ ایک بات بتائیے، یہ جہاز اڑتا ہوا دیکھ رہی ہیں آپ، جی اڑ تو رہا ہے۔ یہ دیکھتے ہوئے آپ کو تو یعنی ہم سے زیادہ فیسینیشن محسوس ہوتی ہوگی، کیونکہ آپ نے یعنی باقاعدہ اس کی ٹریننگ لی ہے اور باقاعدہ لائسنس ہے آپ کے پاس۔ جی ہاں، یورپ اور برما کا لائسنس میرے پاس ہے، جہاں بھی چاہوں جا سکتی ہوں، مگر میں نے چھوڑ رکھی ہے پریکٹس۔ نہیں لیکن اس آواز سے تو ایک فیسینیشن آپ جی کو پھر ہاں، وہی۔ اڑتے ہوئے ہوائی جہازوں کو دیکھنے سے اب بھی مجھے دلچسپی ہے۔ ابھی شادی سے پہلے جب میں مضمون نگار تھی تاج صاحب کے اخبار کی، تو اس زمانے میں ہماری بڑی لڑائیاں ہوا کرتی تھی۔ یہاں تک ہوئی ایک دفعہ لڑائی کہ ہمارا خیال تھا کہ اب ہمیشہ کے لیے ہم چھوٹ گئے ایک دوسرے سے۔ تو انہوں نے ایک ترکیب یہ نکالی کہ انارکلی ان کا جو مشہور ڈرامہ ہے، جی ہاں، انہوں نے وہ کتاب مکمل کر کے میرے نام دے دی، یعنی میرے منانے کے لیے انہوں نے یہی ترکیب سوچی۔ واقعی اگر وہ یوں نہ کرتے تو ممکن ہے کہ ہم کبھی نہ ملتے، اتنی بڑی لڑائی ہوئی تھی۔ اچھا تو خیر شادی کے بعد کئی جو بھی دن گزرے جی، تو ان میں کیا اس قسم کی کوئی رنجش یا اس قسم کی کوئی ادبی رنجشیں؟ ظاہر ہے کہ جب ادب آپ بھی لکھتی ہیں، ادب وہ بھی لکھتے ہیں، جی ہاں تو اسے تنقیدی نقطہ نظر کہہ لیجئے تو نا اتفاقیاں تو بہت باتوں پہ ہو سکتی ہیں۔ جی، یہ خدا کا شکر ہے کہ ان کا شوق ادب میں ڈرامے کی طرف تھا، جی ہاں، اور میری لائن شارٹ سٹوری، اس واسطے لڑائیاں نہیں ہوئی۔ اگر میں بھی ڈرامے ہی لکھتی یا وہ شارٹ سٹوری تو ممکن ہے ہم ایک دوسرے پہ کچھ نکتہ چینی کرتے، برا مانتے، جھگڑے ہوتے۔ یہ بہت عرصے کی بات ہے، اور بڑی بڑی نامور شخصیتیں تھیں اس وقت، علمی نشستیں ہوا علمی کرتی تھیں۔ نشستیں بہت جم کے ہوتی تھی اس زمانے میں۔ پطرس بخاری تھے، جی، وہ تو امتیاز کے بڑے گہرے اور کالج کے دوست تھے، دن رات کا ملنا رہنا سہنا۔ پطرس بخاری تھے، سالک صاحب تھے، شوکت تھانوی تھے، اور حسرت تھے۔ سالک صاحب بھی ہوں گے ان میں؟ سالک صاحب، جی۔ حسرت، شوکت تھانوی، جی جی، اور سب سے زیادہ تو پطرس بخاری جو دن رات رہتے تھے ہمارے ہاں، دن رات۔ جی ہاں، یہ لڑائیاں بھی ہوتی تھیں مگر بڑی پیاری قسم کی لڑائیاں، اور ایک مقصد ہوتا تھا لڑائیوں کا، یہ نہیں کہ بے مقصد الٹی بحث ہو۔ الٹی بحثیں بھی ہوتی تھیں مگر اس کے باوجود ایک منزل ہوتی تھی باتوں کی۔ اے سہانی شاموں، تم میں سب سے بڑا نقص یہ ہے کہ تم ڈھل جاتی ہو اور اپنے پیچھے افسردگی اور محرومی کی ایسی تاریکیاں بکھیر جاتی ہو جن میں جگمگاتے ہوئے چہرے بھی مدھم نظر آنے لگتے ہیں۔ لیکن آج کل تو جن چیزوں سے مجھے ہمیشہ دہشت رہی، یعنی حقائق زندگی، ان پہ زیادہ لکھنے لگی ہوں۔ رات کا 1 بج گیا ہے، میری موم بتی ختم ہو رہی ہے، مگر رات اپنے پورے جنگی ساز و سامان کے ساتھ جلوگر ہے۔ آسمان پر تاروں کی آگ دہک رہی ہے اور لاہور کی شمال مشرقی سرحد آسمان پر ہماری توپوں کے گولوں سے رہ رہ کر دمک اٹھتا ہے۔ عجیب راتیں ہیں اور عجیب دن۔ آج کل مجھے رہ رہ کر یورپ کی جنگ کے دن اور راتیں یاد آتی رہتی ہیں، جب میں جنوب بعید کے ایک ساحلی شہر پر مقیم تھی اور اکثر خطرے کا سائرن بجتا تھا اور سنگاپور کے راستے سے دشمن کی بمباری کے اندیشہ لاحق رہتا تھا۔ اس زمانے میں طبیعت بیزار سی رہتی تھی، مگر آج یہ بات نہیں۔ بیزاری تو کیا محسوس ہوتی، ایک ولولہ سا طبیعت میں موجود رہتا ہے۔ وہ جنگ غیروں کی جنگ تھی، یہ جنگ اپنے ملک، اپنی قوم اور اپنے وطن کی جنگ ہے۔ اس جنگ میں لڑنے والے ایک ایک سپاہی سے ہماری جذباتی وابستگی ہے۔ موم بتی بجھ گئی مگر میرے قلم میں اب بھی سیاہی بھری ہوئی ہے۔